یاد رکھنا چاہیے کہ صرف رمضان کے مہینے کو پانا اور اس میں سے گزرنا ہی کافی نہیں ہے، یا صرف صبح سحری کھا کر روزہ رکھنا اور شام کو افطاری کر کے روزہ کھولنا ہی روزوں کے مقصد کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ان روزوں کے ساتھ اور ان روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بعض حکم دیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنا قرب عطا فرمانے اور قبولیت دعا کی نوید سنائی ہے۔ ان میں سے چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں روزوں کی فرضیت کی طرف توجہ دلائی۔ اسی طرح یہ بھی بتا دیا کہ اگر بیماری یا کوئی اور جائز وجہ ہے تو روزوں سے رخصت کی صورت میں پھر ان کو بعد میں پورا کرنا چاہیے، یا پھر اس کا فدیہ ہے اگر بالکل پورا نہ کر سکے، بیماری کوئی لمبی ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فدیہ اگر بعد میں روزے رکھنے کی طاقت ہو جائے پھر بھی دینا بہتر ہے، اگر مالی لحاظ سے کسی کو اس کی طاقت ہے۔ پھر قرآن کریم کی اہمیت اور اس کے نزول کے بارے میں بھی بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا عمل کرنا ہمارے لیے ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی تعلیم کو سمجھنے کا بھی ذریعہ ہے۔ اور پھر ہمیں یہ خوشخبری دی کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ اے نبی، میں ان کے قریب ہوں، دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، اور رمضان کے مہینے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت زیادہ سنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں سنوں تو پھر تمہیں بھی میری باتوں کو ماننا ہوگا، میں نے جو احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ مستقل زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا ان نیکیوں کو، اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ بس قبولیت دعا کے لیے بھی بعض شرائط ہیں۔ بس ہمیں جب ان شرائط کے مطابق ان شرائط کے مطابق اپنی دعاؤں میں حسن پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے قریب اور دعاؤں کو سننے والا پائیں گے۔ اس وقت میں دعاؤں کے حوالے سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض فرمودات پیش کر کے اس کی اہمیت اور ہمیں جو اپنی عملی حالتوں کو درست کرنا چاہیے اس کے متعلق قبولیت دعا کی شرائط کیا ہیں اور اس کا فلسفہ اور اس کی گہرائی کے بارے میں جو بیان فرمایا آپ نے، اس میں سے کچھ پیش کروں گا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سطحی طور پر دعا کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں قبول نہیں کیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک کام کہا جس کو اسے ماننا چاہیے تھا، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے حکموں کا پابند ہے، جو چاہیں وہ کہیں، جس طرح چاہیں وہ کہیں، جو چاہیں ان کے عمل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ ہماری باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا یہ نہیں ہوگا۔
پہلے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں گی، اپنے عملوں کو قرآنی تعلیم کے مطابق ڈھالنا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں جب نیکیوں کا ماحول بنا ہے، درس و تدریس کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، تو میری ہدایات اور احکامات کو دیکھو، غور کرو، سنو اور ان پر عمل کرو۔ اپنے ایمانوں کا جائزہ لو کہ کتنے مضبوط ایمان ہیں تمہارے۔ کسی مشکل میں پڑنے پر، ابتلا آنے پر ایمان متزلزل تو نہیں ہو رہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا مضمون ہے جس میں قدم بندے نہیں پہلے اٹھانا ہے، اور جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت جوش میں آتی ہے، پس اس کا فضل جوش میں آتا ہے۔ پس اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ دعا اسلام کا خاص فخر ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ناز ہے، مگر یاد رکھو یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے خوف سے بھر جاتا ہے، اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر آستانہ الوہیت پر گرتی ہے، اور اپنی کمزوریوں اور لغزشوں کے لیے قوی اور مقتدر خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے۔ اور یہ وہ حالت ہے کہ اسے دوسرے الفاظ میں موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ حالت میسر آ جاوے تو یقیناً سمجھو کہ باب اجابت اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور خاص قوت اور فضل اور استقامت بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر استقلال کے لیے عطا ہوتی ہے۔ یہ ذریعہ سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔ بس یہ ہے دعا کا طریق اور اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کا طریق، اور دعا کو قبول کروانے کا طریق، اور گناہوں سے پاک ہونے کا طریق۔ آج کل یہ سوال بڑا عام کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح پتہ چلے کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے۔ یہاں اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ اگر اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق قائم ہو جاتا ہے، جو مستقل تعلق ہے، جس کے لیے انسان نے حقیقی کوشش کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا ہے جو اسے بدیوں سے بچنے کی استقامت عطا فرماتا ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ بدیوں سے انسان بچتا ہے، بلکہ نیکیاں کرنے اور مستقل نیکیاں کرنے کی قوت عطا ہوتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو قرب پا لیا ہے۔ بس حقیقی عابد انسان اس وقت بن سکتا ہے جب اس نہج پر سوچنے والا ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا ہو، اور اس کے لیے ہمیں اس رمضان میں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اولاد کو